ہمیں سچے معنی میں سنی اگر ہیں تو ہمارے دل میں اللہ کی، رسول کی اور بزرگوں کی، اللہ والوں کی محبت بھی ہمارے دل میں ہونا یہ ضروری ہے نا۔ اللہ ہمیں معلوم کرنا ہے تو نبی سے پاس جانا، نبی کو جاننا ہے تو ولی کے پاس جانا، تو خدا کے جلوے نبی میں دیکھو، نبی کے جلوے ولی میں دیکھو۔ ولی کی مزار ہمارے لیے کیا کرتو طور نما، جیسا موسیٰ کو دیدار دیکھنے کے لیے کوئی طور تھا نہیں، ہمنا بھی تجلیات الہی کو دیکھنے کا ذریعہ ولی کی مزار طور نما ہے، طور جیسا ہے۔ اور کھڑ کو دیکھا تو تجلیات نظر آئیں گے، جو باران رحمت ولی پر برستی نا وہ تمنا بھی نظر آئیں گی، مگر دل پاک رکھ لینا، نظر پاک، دل پاک، خیال پاک۔ ہمارے میں کوئی جذبہ امر الہی کے خلاف نہیں رہنا، ہمارے میں کوئی فعل رضا الہی کے خلاف نہیں اٹھنا، ہمارا جو بھی فعل ہے اللہ کی رضا پہ اٹھنا، ہمارے میں جو بھی جذبہ ہے وہ امر الہی کے تحت ہونا۔ اللہ کو ناراض کر کے کوئی کام نہیں کرنا، اللہ کو ناراض کر کے کوئی فعل نہیں کرنا، وہی کام کرنا جس میں اللہ رسول کی رضامندی ہو۔ جب اس کی رضا ہے دوستو یہ بھی کیا بولنا ہے، انہیں مالا مال ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اطمینان والے تو میری طرف آ جا، میں تیرے سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ تو راضی ہے، میں تو وہی کام کر جس میں اللہ کی رضا ہو، ہمارا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، ہمارا قول، ہمارا فعل اللہ کی رضا کے لیے، للہیت کے لیے اگر ہے تو سمجھو اللہ ہم سے راضی ہے۔ اللہ ہمارے سے راضی ہو گیا تو وہ طاقت دیتا ہے کہ نہ ہمیں خوف زدہ نہ ہمیں غم زدہ ہے نا، ہم تو مرتے بھی اللہ کے لیے، جئیں گے بھی اللہ کے لیے، اللہ ہی کے خاطر جئیں گے، اللہ ہی کے لیے مریں گے۔ وہ کیفیت آ جائے گی کہ ہمیں طریقہ ملے گا اللہ والوں کے طریقے میں۔ فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ کی جو مدارج ہیں یہ سلوک کے مدارج ہیں، ہے نہیں، یہ تصوف کے مدارج ہیں۔ کیا بات، یہ پہلے پیر میں فنا ہونے کا سیکھ لے، پیر میں کیسے فنا ہونا وہ طریقہ پیر بتاتے ہیں۔ سیر اللہ، سیر باللہ، سیر فی اللہ، اللہ میں سیر، اللہ تک سیر، اللہ سے سیر، کیسے سیر کرنا تو وہ طریقہ ہے۔ پہلے انہیں فنا فی ذات، فنا فی صفات، فنا فی الافعال، فنا فی الافعال، فنا فی الاثار، یہ سب فنا کر لینا۔ جب انہیں حیش نہیں تو پھر کون ہے، وہی ہے جو پہلے ہے، پہلے انہیں خود کی نفی کر لینا ہے نا، خلق کی نفی کر لیں گا تو اس پر تجلیات الہی کا ظہور ہوگا، تو انشاءاللہ انہیں کہاں گے تو بھی کامیاب ہوتا۔ مگر افسوس ہے کہ آج ہم نفس کے غلام بنے ہیں، شیطان کے غلام بنے ہیں، طبیعت کو جی رہی، شریعت کو نہیں جی رہی، طبیعت کا غلام، طبیعت کو جینے والا نفس کا غلام، شریعت کو جینے والا نبی کا غلام ہے نا دوستو۔ تو مجھے امید ہے کہ آج اللہ والے کی بارگاہ میں ہمیں حاضری دی ہیں، عرس مبارک ہے، یا رحمت کے فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے نا، یہاں جو دعا مانگیں گے اللہ والے حاضر رہتے ہیں، ہماری دعا کو اگر وہ آمین بول دیے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ولی کے دربار سے کوئی خالی گیا نہیں، کیوں خالی کہیں ہو جائیں گا، انہوں بلائے گا تو ہمیں گئے تھے، خالی کیسا بھیجتے، بلانے والا خالی نہیں بلاتا، کچھ دینے بلاتا، تو ولی کے دربار میں گئے تو خالی نہیں آئیں گے، کچھ تو کچھ دے دیں گے نا۔ کیا دیں گے، وہ دینے کی چیز دکھتی نہیں مگر دیں گے، کیا دیں گے، زبان میں فائز دیں گے، نظر میں اثر دیں گے، دست میں شقا دیں گے، قدم میں فتح دیں گے، وہ طاقت دیں گے، جس پر نظر ڈالا اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ وہ طاقت اللہ والا دیتا ہے، ان میں دینے کی طاقت ہوتی ہے، مگر شرط ہے کہ ہمارے میں لینے کی بھی طاقت ہونا۔ کچی لکڑی کو کتنا سیرت بھی سلگتی کیا بات، تو پوری دنیا کی کثافت رکھ لے تو ولی کرے گا تو ان کے چنگاری دے رہا، لینے کی طاقت دے ریٹن جاری، تو کسی بارگاہ میں بیٹھے بھی خالی ہو جانا، فنائیت کی منزل پر گیا تو کچھ ملے گا، خالی القیال، خالی الذہن، سب خالی القالی ہو گیا تو وہاں سے کیا تو بھرتی ہو کو آتا، آلریڈی نہیں گھر کو رہا تو کیا ملتا
تو پہلے اپنی انا سے خود ہی سے خالی ہو جانا، اللہ والے کی بارگاہ میں چلے گئے تو انشاءاللہ وہ طلب سے بھی زیادہ دیتے ہیں، مانگنے سے بھی زیادہ دیتے ہیں، ہے نا؟ اگر مانگنے کے طریقے سے مانگو، سیکھنے کے طریقے سے سیکھو تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات، اللہ والوں کا گھر، یہ مسجد کا کام چل رہا کیسے؟ اللہ کا گھر ہے نا با؟ اللہ کے گھر میں مدد کرنا تو کیا کرنا؟ اللہ کی دی ہی نعمت دولت میں سے اللہ کے گھر کے لیے خرچ کریں گے تو تمہیں خبر میں لائٹ ملے گی۔ مسجد میں لائٹ لگایا تو خبر میں لائٹ ملے گی، مسجد میں اے سی لگایا تو خبر میں اے سی ملے گی، مسجد میں گھر، دنیا میں گھر بنا، جنت میں گھر ملیں گے، ہے نہیں؟ کوشش کرو دوستو بزرگوں، دنیا میں بیوی کا مہر دینا نہ تھا، دینا کہ نہیں؟ نکاح ہوا تو مہر دینا، دیتی کیا نہیں با؟ دینا، معاف کر نہیں بولنا، بزدل بولتا سو زندگی پر بیوی سے فائدہ اٹھا تو مرتے خود معاف کر مہر بتا، نہیں بولنا با۔ ہمیں کیا کرنی؟ جورو نغد ہے، مہر ادھار ہے۔ چورو کو نقد لا لیا، مہر کو ادھار رکھا، ایسا کرنے کو مہر دے کو نکاح میں لا، نکاح کرا مہر دے، ہے کہ نہیں؟ تو جیسا دنیا کی بیوی کا مہر دینا کی، ویسا جنت کی بیوی کا بھی مہر ہے۔ تو جنت کی بیوی کا مہر کیا ہے؟ مسجد میں کچرا پاک کرنا۔ جو کوئی زندگی میں ایک بار مسجد میں کچرا جھاڑے گا، پاک کرے گا تو جنت کی بیوی کا مہر ادا کرے۔ جو کوئی مسجد میں چراغ جلایا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ جو کوئی مسجد میں نماز کے لیے جائیں گا، جتنے قدم چل کو گیا اتنی نیکیاں ملیں گے، ہے نا؟ لہٰذا دوستو، روز تو ہمارے سے فضول خرچے ہوتی ہیں، کم سے کم آج یہ فیصلہ کر لیں کہ اللہ والے کی بارگاہ کی مسجد اللہ کا گھر ہے نا؟ ایک دن ہمیں ایک گوشت نہیں کھائے سمجھ کو، ایک دن کا ہے نا ہمارا ذاتی خرچہ ترک کر کو اللہ کے گھر کو دی تو وہ صلۃ آخرت تک ملتا رہے۔ چندہ دیو کو جاؤ مسجد والوں کو، ہے نہیں؟ دیتے کیا نہیں با؟ دیکھو جاؤ، اللہ والے کے گھر میں جب تک نماز ہوتی رہیں گی قیامت کی صبح تک ثواب ملے گا۔ موت تین چیز کو روکتی نہیں، ثواب جاریہ، مسجد، مدرسہ، خانقاہ چندہ دیا تو مرنے کے بعد بھی خبر میں اس کا ثواب۔ علم نافع، کسی کو سکھایا، سکھا کو مریا تو جب تک وہ نکلتا رہیں گا اس کا ثواب خبر میں۔ نیک اولاد، اچھی اولاد چھوڑ کے مرا، وہ ہمارے پیچھے دعا کرتی رہیں گی تو بھی ہم نہ خبر میں ثواب۔ تو تین چیز کو موت بھی نہیں چھین سکتی، ہے نا؟ ثواب جاریہ کو، اور دوستو علم نافع کو، اور دوسرے نیک اولاد کی دعا کو۔ تو مسجد کے لیے بھی چندہ دے لو۔ اور دوسری بات، الحمدللہ اب تک جتنا بھی تم نے سنا یہ محبت کے تقاضے تھے، ولی کی محبت کو دل میں جگہ دو، انشاءاللہ ہماری آخرت بھی سدھرے گی، دنیا بھی سدھرے گی، دین بھی سدھرے گا، ہے نا؟ اوپر اندر باہر ہر جگہ ہم آباد ہی آباد رہیں گے، یہ ولی کی مہربانی ہوگی۔ کیونکہ دوستو میں کئی جگہ بولا ہوں، یہاں بھی بولتے جاتا ہوں، 25 روپے کلو چاول میں کنکریٹ ڈھیلے بھی لکھو ہے، الگ کرے تو کوئی بھی لیتا نہیں، لکھو رہا تو ویلیو 25 کا۔ ویسا ہمیں بھی قادری چشتی نسبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارا حشر بھی انہی بزرگوں کے ساتھ میں ہو۔ معلوم ہوا؟ یہ چیزوں کو خیال میں رکھو۔ اور ہمارے تقریروں کے کیسٹاں بھی ہے جو پرسوں میں واسکو میں کریا تھا، گزشتہ پونڈا میں کرا تھا، بمبئی کے، مدراس کے، بنگلور کے، حیدرآباد کے، بمبئی کے، ہماری ڈی وی ڈی سی ڈیز موجود ہیں مختلف عنوان کے، وہ آپ سی ڈیز بھی خریدو، خود بھی سنو، اپنے بال بچوں کو بھی سنو، گھر میں ایک دینی ماحول پیدا کرو۔ ہو سکتا ہے 10 باتوں میں ایک بات ہی کوئی ماں بہن سدھر گئی تو تمنا بھی ثواب، مجھے بھی ثواب، سب کو بھی ثواب ہوگا، ہے نا؟ بس واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام پڑھو۔ مصطفیٰ جان رحمان